مقصدیت۔ جاپان نے 1931 میں چین کے شمالی مشرقی حصہ منچوریا پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی پسند کی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد چین اور جاپان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ 7 جولائی 1937 کو بیجنگ کے پاس مارکو پولو برج کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے دبے ہوئے جذبات کو بھڑکا دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ شروع ہو گیا جو بالآخر دوسری جنگ عظیم تک جا پہنچا۔ اس وقت سے چین اور جاپان کے درمیان نفرت اور کشیدگی پائی جاتی تھی۔ چند سال پہلے جاپان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے مطابق جاپان کو چین میں ایک اسٹیل مل قائم کرنا تھا، مگر معاہدے کی تکمیل کے بعد چینی حکومت نے اچانک اس کو منسوخ کر دیا۔ چین کے نئے وزیر اعظم ڈینگ زیاپنگ نے حال ہی میں اشتراکی انتہا پسندی کو ختم کیا اور کھلے دروازے کی پالیسی اختیار کی تو جاپان کے لیے دوبارہ موقع مل گیا۔ چنانچہ آج کل جاپان نے چین میں زبردست یورش کر رکھی ہے۔ آپ اگر جاپان سے چین جانا چاہیں تو آپ کو ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ 3 ماہ پیشگی بک کرانی ہوگی۔ جاپان سے چین جانے والے ہر جہاز کی ایک سیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ چین میں تجارت کے زبردست امکانات ہیں۔ جاپان چاہتا ہے کہ ان تجارتی امکانات کو بھرپور استعمال کرے۔ اس مقصد کے لیے جاپان نے یکلخت طور پر ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا دیا۔ ایک سیاح کے الفاظ میں جاپان نے طے کر لیا کہ وہ چین کی طرف سے پیش آنے والی ہر ایذا رسانی کو یک طرفہ طور پر برداشت کرے گا۔ مذکورہ سیاح نے لکھا ہے کہ میرا قیام ٹوکیو جون 1985 کے زمانے میں ریڈیو بیجنگ نے اعلان کیا کہ چین ایک میوزیم بنائے گا جس میں تصویروں کے ذریعے یہ دکھایا جائے گا کہ جاپانیوں نے چینیوں کے اوپر ماضی میں کیا کیا مظالم کیے ہیں۔ اس میوزیم کا افتتاح 1987 میں ہوگا، جبکہ مارکو پولو کے حادثے کو 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ جاپانیوں سے اس خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب زیادہ زور دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، "You know, our Chinese friends have a way of twisting our tails and appealing to our conscience." آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے چینی دوستوں کا مہمیز لگانے کا طریقہ ہے۔ وہ ہمارے ضمیر کو متوجہ کر رہے ہیں۔ بحوالہ ٹائمز آف انڈیا 13 جون 1985۔ جاپان کے سامنے ایک مقصد تھا، یعنی اپنی تجارت کو فروغ دینا۔ اس مقصد نے جاپان کے اندر کردار پیدا کیا۔ اس کے مقصد نے اس کو حکمت، برداشت، آراست کرنا اور صرف بقدر ضرورت بولنا سکھایا۔ اس کے مقصد نے اس کو بتایا کہ کس طرح وہ ماضی کو بھلا دے اور تمام جھگڑوں اور شکایتوں کو یک طرفہ طور پر دفن کر دے تاکہ اس کے لیے مقصد تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ بامقصد گروہ کی نفسیات ہمیشہ یہی ہوتی ہے، خواہ اس کے سامنے تجارتی مقصد ہو یا کوئی دوسرا مقصد، اور جب کوئی گروہ یہ صفات کھو دے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس گروہ نے مقصدیت کھو دی ہے۔ اس کے سامنے چونکہ ایک مقصد نہیں، اس لیے اس کے افراد کا کوئی کردار بھی نہیں۔ موجودہ زمانے میں ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بے کرداری ہے۔
جس میدان میں بھی تجربہ کیجیے، آپ فوراً دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنا کردار کھو دیا ہے. ان کے اوپر کسی ٹھوس منصوبے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. جہاں بھی انہیں استعمال کیا جائے وہ دیوار کی کچی اینٹ ثابت ہوتے ہیں، وہ دیوار کی پختہ اینٹ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے. اس کمزوری کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہماری قوم نے مقصد کا شعور کھو دیا ہے. وہ ایک بے مقصد گروہ بن کر رہ گئے ہیں. ان کے سامنے نہ دنیا کی تعمیر کا نشانہ ہے اور نہ آخرت کی تعمیر کا نشانہ. یہی ان کی اصل کمزوری ہے. اگر لوگوں میں دوبارہ مقصد کا شعور زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ وہ ایک جاندار قوم نظر آئیں گے. وہ دوبارہ ایک باکردار گروہ بن جائیں گے، جس طرح وہ اس سے پہلے ایک باکردار گروہ بنے ہوئے تھے. قوم کے افراد کے اندر مقصد کا شعور پیدا کرنا، ان کے اندر سب کچھ پیدا کرنا ہے. مقصد آدمی کی چھپی ہوئی قوتوں کو جگا دیتا ہے. وہ اس کو نیا انسان بنا دیتا ہے.